اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و زیارت محبت الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اربعین کے ایام چل رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں زوار امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کی صرف یہی خواہش ہے، ہر زائر کی صرف یہی تمنا ہے کہ میں دہلیز امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لے سکوں۔ آج میں آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا جتنا ثواب ہے اس کے بارے میں ایک دو روایتیں سناتا ہوں جو آل محمد سے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جعفر صادق کا فرمان پڑھا ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں جب اللہ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرے، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو خیر کی طرف بلائے، تو اللہ اسے مال و دولت نہیں دیتا، اسے دنیا کی شہرتیں نہیں دیتا، بلکہ قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارت حب الحسین، تو خداوند قدوس اس بندے کے دل میں جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے محبت حسین ابن علی ڈال دیتا ہے، اور زیارت محبت حسین ابن علی ڈال دیتا ہے۔ تو اس زیارت کا قصد کر کے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، جو بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں زیارت امام حسین کی طرف جاتا ہوں، جب وہ پہلا قدم اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے تو خداوند مطلق فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس وقت سے لے کر اس کے واپس گھر پہنچنے تک یہ جتنا وقت زیارت امام حسین میں خرچ کرے، اس وقت کو اس کی زندگی میں شمار نہ کرنا۔ اس کے بعد دوسرا ایک گروہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، خداوند مطلق فرماتا ہے 4000 فرشتوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اس گروہ کو بھیج کر کہتا ہے کہ آپ جاؤ اس زیر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنا شروع کر دو، اور اس کے لیے استغفار شروع کرو، اس پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ تو وہ زائر جب گھر سے نکل پڑتا ہے، 4000 فرشتوں کا گروہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ اب وہ زائر چلتا ہوا اپنے ملک کو کراس کرتا ہے، وہ عراق میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ عراق سے جب کربلا میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نگاہ جب پڑتی ہے امام حسین علیہ السلام کے سنہری گنبد پر، تو آنکھیں اس کی نم ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن میں کربلا کا منظر دوڑ جاتا ہے۔ وہ سنہری منظر کو دیکھ کر کہتا ہے السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ، میرا سلام ہو اللہ کی اس حجت پر کہ جو زمین پر بھی حجت ہے، آسمانوں میں بھی حجت ہے۔ جب یہ لفظ بولتا ہے، ادھر سے آواز قدرت آتی ہے کہ اے میرا بندہ، روایت ہے امام معصوم سے روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں من زار قبر الحسین عارفا بحق ہی، کیا بات ہے، معصوم کے ہر فعل میں ایک نہ ایک مصلحت ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من زار قبر الحسین عارفا بحق ہی واجبت لہ الجنت، اے زوار حسین آپ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ وغافر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کے وہ گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں جو آپ نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں، اور آپ کے وہ گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں جو آپ آئندہ آنے والی زندگی میں کریں گے۔ یہ انعام ملتا ہے زوار امام حسین علیہ السلام کا۔ تو جو وہ 4000 کے فرشتوں کے جھرمٹ میں مولا حسین کی زیارت کر کے جب وہ واپس جاتا ہے، تو جب وہ گھر پہنچتا ہے
تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار آپ نے مجھے حکم دیا تھا، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس کا حفاظت کرنا، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ زیارت سے واپس آ گیا ہے، اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر آواز قدرت آتی ہے آپ اس کی دہلیز پہ رک جاؤ، اور جب تک یہ سانسیں لیتا رہے، جب تک یہ سانسیں لیتا رہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے گناہوں کی مغفرت کرنا، اس پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ جب وہ اسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ زیر امام حسین علیہ السلام مولا علی کو ملنے اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اب فرشتے قبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا جب تک یہ سانسیں لیتا رہے، اب یہ زیر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہمارے بارے میں کیا امر ہے؟ آواز قدرت آتی ہے اے فرشتوں اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے استغفار کرتے رہو، یہاں تک کہ اذا واقعت الواقعہ، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے، قیامت کے واقع ہونے تک اس کے لیے آپ استغفار کرتے رہیں۔ تو قبلہ یہ تھا مقام زوار حسین ابن علی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو مومن تڑپ رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کو بحق امام حسین علیہ السلام اللہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔